السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ آج ہم نے ملک پاکستان کی اس ہونہار شخصیت کو پکڑ لیا ہے جس نے نہ صرف بچے، بوڑھے، جوان کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ 30 روپے کا بیلنس بٹورا کرتی تھی اور وہ کتنی امیر ہو چکی ہے، اور وہ کون ہے؟ اس کا نام تھا صبا، اور کئی ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کے میسیجز آتے تھے۔ اب ہم صبا کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں اور اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب وہ کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے اپنی پوری قوم کو۔ تو جی صبا، مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں اور کہاں سٹارٹ کیا؟ جی، سب سے پہلے میں 10-12 سال پہلے میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ میرے انکل ہاسپٹل میں تھے اس وقت، تو میرے پاس بیلنس نہیں تھا۔ میں نے کافی زیادہ لوگوں کو بیلنس کے لیے میسج کیا کہ میں یہاں پر ہاسپٹل میں ہوں، مجھے 30 کا بیلنس کروا دیجیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں کہ میں بہت مجبور ہوں۔ تو میں نے کافی زیادہ لوگوں نے مجھے بیلنس کر کے دے دیا تھا۔ اس میں سے ایک شخص نے تو مجھے 300 کا بیلنس کروا دیا تھا۔ مجھے اس وقت ایک ایسا مائنڈ میں یہ کوشچن سا کلک کیا کہ تم یہ اچھا ایک انٹرپرینیورشپ اچھی ہو سکتی ہے یہ، تو میں نے وہیں سے یہ بزنس سٹارٹ کیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے جو بیلنس منگوانے والا جو میسج جو ہے پورے پاکستان میں وائرل کیا، اس سے جو آپ کو رقم اکٹھی ہو رہی ہے، تو آپ اس کو بزنس یا انٹرپرینیورشپ کا نام دے رہی ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلے مجھے یہی لگا تھا کہ یہ ایک اچھا بزنس ہو جائے گا، تو میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا اسی وقت سے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، اب تک آپ نے پورے پاکستان سے میسیجز کر کے لوگوں سے تقریباً کتنی اماؤنٹ جو ہے سافٹ فارم میں، ایزی لوڈ کی فارم میں، کارڈز کی فارم میں جو ہے وہ کلیکٹ کی ہے؟ میں نے تقریباً 57 لاکھ میں نے کلیکٹ کر لیے ہیں اس وقت۔ جی 57 لاکھ روپے یہ صبا اکٹھا کر چکی ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، آپ کو یہ کام کرتے بالکل شرم نہیں آئی؟ اب آئی ہے تو آپ کے شو میں آئی ہوں نا، تو میں معافی مانگنا چاہتی ہوں سب سے کہ میرا یہ جو میں نے کام شروع کیا تھا میں اب اس کو ختم کر رہی ہوں۔ میں معافی مانگتی ہوں، اللہ کے حضور بھی معافی مانگتی ہوں کہ میں بہت غلط کام کر رہی تھی۔ اب مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں اس کام کی وجہ سے۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے، اللہ کے حضور بھی معافی مانگ رہی ہیں، پوری قوم سے بھی معافی مانگ رہی ہیں، دیر آئے درست آئے۔ تو لیکن آپ یہ بتائیں، جو اتنا بڑا خطیر رقم آپ کے پاس ایزی لوڈ کی فارم میں جمع ہوتی تھی، تو اس کو آپ کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے تھے؟ آپ کے پاس تو بہت زیادہ بیلنس ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، پر بیلنس تھا میرے پاس، لیکن میں اس کا کیش تو کروا نہیں سکتی تھی۔ تو میری دوستیں تھیں، انہوں نے مجھے مشورہ دیا۔ میری ایک دوست تھی عاشی، اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم پی سی او وغیرہ کھول لو، مطلب کہ تم لوگوں کو بیلنس جو تمہارے پاس اتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا ہوا ہے تو وہ تمہارے تو کسی کام آئے گا نہیں، تو تم ایسا کرو تم لوگوں کو شیئر کرنا شروع کر دو۔ تو میں نے 2-3 موبائل لیے اور میں نے لوگوں کو پھر بیلنس کی طرح سے مطلب کہ میں نے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ جو متاثرین تھے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو آپ کو بیلنس وغیرہ کروایا کرتے تھے، ان میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے متاثر کن شخصیت تھی جو کہ بہت دلچسپ بھی ہوں، جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں، کافی زیادہ لوگ تھے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب میں لوگوں کو بیلنس کے لیے بولتی تھی تو کافی زیادہ لوگ مجھے بیلنس کرتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کا رپلائی بھی آتا تھا کہ آپ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اس لیے ہم آپ کو بیلنس کروا کر دے رہے ہیں۔ ان میں ایک شخص تھے، ایک بابا تھا، بہت ٹھرکیلا تھا، اس نے میری جان بہت زیادہ کھائی۔ مطلب کہ وہ مجھے میسج کرتا تھا اور پھر وہ خود بولتا تھا کہ ابھی تمہیں ضرورت ہے تو میں تمہیں بیلنس کروا دیتا ہوں، اور بتاؤ کیا کام ہے۔ کافی زیادہ اس نے مجھے بیلنس تو کروایا، لیکن میری جان بھی بہت زیادہ کھائی تھی۔ اچھا، یہ ٹھرکی بابوں کے علاوہ اور کون کون سے لوگ تھے جو آپ کو بیلنس کرواتے تھے؟ ان میں خواتین بھی بہت زیادہ تھیں، مجھے بہت سی خواتین بھی بیلنس کروا کر دیتی تھیں، اور اس کے علاوہ خواجہ سرا بھی مجھے بیلنس کروا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو کیسے پتا وہ خواجہ سرا تھے؟ جی، مجھے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے بیلنس کے لیے بولا تھا تو مجھے بیلنس آ گیا، اور ساتھ یہ میسج بھی آیا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں اور میں مانگتا ہوں، لیکن آپ شاید میرے سے زیادہ مجبور ہیں، اس لیے میں آپ کو بیلنس یہ آپ کو بھیج رہا ہوں۔ تو اس وقت مجھے ایک ایسا فیل ہوا تھا کہ یار میں غلط کر رہی ہوں۔ تو ایسا کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کے دل کو بھی چینج کر دیا اور آپ توبہ کی طرف آ گئی ہیں اور معافی مانگنا چاہ رہی ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ تو ہوا ہوگا دل دہلا دینے والا؟ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا نا کہ خواجہ سرا نے بولا کہ میں مانگتا ہوں سڑکوں پہ کھڑا ہو کر، لیکن شاید تم مجھ سے زیادہ مجبور ہو، اس لیے میں تمہیں بیلنس بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے جو مجھے بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھا، اور میں نے جب سے میں نے کہا یار میں غلط کر رہی ہوں، بہت زیادہ غلط کر رہی ہوں۔ تو جب بیلنس آتا ہے تو شرم نہیں آتی انسان کو؟ جب بیلنس آتا تھا تب شرم نہیں آتی تھی۔ اب کیسی شرم آ رہی ہے؟ اب لگا نا کہ میں بہت غلط کر رہی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کچھ چھوڑا۔ چلیں، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں، کوئی بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، میں سب سے یہی کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں
اگر میری طرح کا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز یہ کام مت کیجیے گا، کیونکہ آپ پہلے تو بہت زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن آخر میں آپ شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے حضور بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شرمندہ ہوگے، جیسے کہ آج میں شرمندہ ہوں، لیکن میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں، سب سے معافی مانگتی ہوں۔ تو جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ صبا موجود تھی، دیر آئے درست آئے، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور میرا خیال ہے اس قوم کو بھی اس بچی کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اب آپ میں سے کوئی میجورٹی جو لوگ ہیں وہ بے وقوف نہیں ہے، میں بھی ایک بے وقوف بن گیا تھا، میں نے بھی اسے لوڈ کروا دیا تھا۔ اس طرح کی دلچسپ اور منفرد ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ڈیلی پاکستان حاضر ہوتا رہے گا۔ اپنے ہوسٹ یاسر شامی کو کیمرہ مین کلیم سمت کے ساتھ اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو۔ اللہ حافظ۔